أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين وعاني بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الحكيم في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها خلقناكم ومنها نخرجكم تارة أخرى صلوات اس سے بلند صلوات اس سے بھی بلند پڑھی جا سکتی ہے التماس کر رہا ہوں ایک مرتبہ سورہ فاتحہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص حاضرین مجلس کے تمام مرحومین جو شہری شہید ہوئے ان کے درجات کی بلندی کے لیے کچھ بیماروں کی شفا کی التماس ہے کچھ حاجات خاص ہیں اور کچھ حاجات عمومی ہیں اور ملی ہیں اور قومی ہیں ان سب کی برابری کے لیے بلندر صلوات سورہ مبارکہ طٰہٰ کی 55ویں آیت ہے اللہ نے اس کلام میں ارشاد فرما رہا ہے وَمِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ اور ہم نے تمہیں اسی مٹی سے خلق کیا ہے وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ اور ہم تمہیں اسی خاک میں واپس پلٹائیں گے وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى اور پھر ہم اسی خاک سے تمہیں دوبارہ خارج کریں گے نکالیں گے ایک مرتبہ پھر میرے مولا علی علیہ السلام سے سوال ہوا یا علی ہر رکعت میں قیام ایک رکوع ایک سجدے 2 کیوں ہیں سوال بھی علی سے ہی ہونا ہے کہ اللہ کی عبادت کا سلیقہ کیا ہے یا علی ہر رکعت میں قیام ایک رکوع ایک سجدے 2 کیوں ہیں میرے مولا نے بے ساختہ اس آیت کی تلاوت فرمائی جو میں نے ابھی آپ کے سامنے مولا کی یاد کے ساتھ تلاوت کی ہے فرماتے ہیں تم نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی منہا خلقناکم ہم نے تمہیں اسی مٹی سے بنایا ہے وفیہا نعیدکم اور اسی خاک میں واپس جاؤ گے مولا فرماتے ہیں پہلا سجدہ تمہاری ولادت کی یاد دلاتا ہے دوسرا سجدہ تمہاری موت کی یاد دلاتا ہے ان دونوں سجدوں کے درمیان جو قیام ہے اسے زندگی کہا جاتا ہے اور یاد رہے یہ جو قیام ہے نا اتنا مختصر قیام ہے اتنا ہی مختصر قیام ہے جتنا مختصر قیام 2 سجدوں کے درمیان ہے اتنا ہی مختصر قیام اس دنیا میں ہے یہ سال ثواب کی مجلس ہے کچھ دیر میں
اپنے اور اپنے عزیزوں پر اوصیکما و نفسی، اپنے آپ کو نصیحت کروں گا اور آپ کو۔ ہم اسی مٹی سے بنے ہیں۔ پہلا سجدہ ہماری ولادت کی یاد دلاتا ہے، دوسرا سجدہ ہماری موت کی یاد دلاتا ہے، اور ان دونوں سجدوں کے درمیان جو قیام ہے وہ زندگی ہے، اور وہ استغفار پر مشتمل ہے۔ کیا کرتے ہیں دو سجدوں کے درمیان؟ استغفار، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ زندگی کا دوسرا نام استغفار ہے، اور استغفار کا مطلب ہے اپنے رب سے رابطہ۔ جن کا اپنے رب سے رابطہ نہیں ہے وہ آپ کو کتنے ہی سجے ہوئے نظر آئیں، سمجھیں ناکام ہیں۔ جن کا سب سے رابطہ اچھا ہو، سب سے تعلقات بحال ہوں، مگر ان کا اپنے رب سے تعلق نہ ہو، سمجھیں وہ ناکام ہے۔ اس لیے کہ جن کا اپنے رب سے ہی رابطہ نہیں ہے ان کا گھر والوں سے بھی اچھا رابطہ نہیں ہے، ان کا اپنے دوستوں سے بھی اچھا رابطہ نہیں ہے۔ یہ جو استغفار ہے یہ اپنے رب سے رابطے کو کہتے ہیں۔ یاد رہے، توجہ، یاد رہے، استغفار کسی توبہ کے نتیجے میں ادا کیے جانے والے الفاظ نہیں ہیں۔ کسی گناہ کے انجام دینے پر توبہ کی صورت میں ادا کیے جانے والے الفاظ کو استغفار نہیں کہتے۔ استغفار وہ ہی نہیں کرتا، صرف وہی نہیں کرتا، صرف وہی استغفار نہیں کرتا کہ جس نے گناہ انجام دیا ہو، وہی استغفار نہیں کرے گا یا وہی استغفار کرتا ہو کہ جو گناہ کرتا ہو۔ یہ ہرگز مفہوم درست نہیں ہے، اس لیے کہ پروردگار عالم نے اپنے نبی سے ارشاد فرمایا ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا۔ اگر لوگوں کو نبی کا استغفار سمجھ میں نہیں آتا تو اللہ کی توبہ کیسے سمجھ میں آتی ہے؟ اللہ توبہ کیا کر رہا ہے؟ اللہ کا توبہ کا کیا مطلب ہے؟ توبہ اپنی اصلی حیثیت اور مقام پر پلٹنے کو کہتے ہیں۔ اللہ جب توبہ کرتا ہے تو اپنی رحمت کی طرف پلٹتا ہے، اور جب بندہ استغفار کرتا ہے تو اپنی فطرت کی طرف پلٹتا ہے۔ عزیزو، میرا اور آپ کا یہ اعزاز ہے کہ ہم اس در سے جڑے ہوئے ہیں جنہوں نے ہمیں عبادتوں کا سلیقہ عطا کیا ہے، جنہوں نے بتایا ہے کہ اللہ سے بات کیسے کرنی ہے۔ اس وقت میرا ارادہ نہیں تھا، مگر ایک جملہ میرا دل کہہ رہا ہے کہ کہہ دوں۔ وہ لوگ کون ہیں جو ہمیں عقیدہ توحید سمجھاتے ہیں؟ وہ کون ہیں جو ہمیں موحد بنانے کے لیے بات کرتے ہیں، جو ہمارے لیے اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں کہ ان کے ہاں شرک ہوتا ہے، ان کے ہاں کفر ہوتا ہے؟ میں ان سے مخاطب ہوں۔ آپ کے تو منہ سے یہ جملہ اچھا ہی نہیں لگتا، اس لیے کہ آپ ہاتھ پیروں والا اللہ مانتے ہیں اور ہم علی کا بتایا ہوا اللہ مانتے ہیں۔ ہم نہج البلاغہ سے اللہ مانتے ہیں، ہم صحیفہ سجادیہ سے مولا سجاد سے سن کر سمجھتے ہیں کہ اللہ کیا ہے۔ عقیدہ توحید بہت روشن ہے۔ میں مانتا ہوں کہ جتنی اچھی توحید ہمارے ہاں کتابوں میں ہے اتنی اچھی توحید ہمارے ہاں عمل میں نہیں ہے، میں یہ بات مانتا ہوں، لیکن اصل گفتگو نظریات پر ہوگی، اصل گفتگو کتابوں پر ہوگی، اصل گفتگو مکتبی گفتگو شمار کی جاتی ہے۔ میرا اور آپ کا قول اور فرمان قوم کی ترجمانی نہیں کرے گا، قوم کی تقویت کا سبب مولا علی کا فرمان کرے گا، قوم کی مضبوطی کا سبب مولا حسین کے اقوال بنیں گے، ہماری وہ کتابیں بنیں گی کہ جن کتابوں کی بنیاد پر ہمارے مذہب کی بنیاد، ہمارے مذہب کی عمارت کھڑی ہوگی۔ توجہ چاہوں گا، یہ خاک ہمیں بہت عزیز ہے، یہ مٹی ہمیں بہت عزیز ہے، یہ وطن ہماری جان سے زیادہ ہمیں عزیز ہے، اور اللہ کا کرم ہے کہ ہم پاکستان میں رہتے ہیں۔ پاکستان دو لفظوں کے مرکب کو کہتے ہیں، ایک پاک، ایک استان۔ پاکستان، پاکستان یعنی ایسی جگہ جہاں رہنے والا پاک ہو جاتا ہو۔ اللہ کا کرم ہے اس سرزمین کو
شہدائے